رباه عفوك إني للنور مدت يداي۔ علیکم پیارے بچوں، آج ہم آیت نمبر 4 کریں گے سورۃ الملک کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ ذلیل و خوار ہو کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی جبکہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اور نگاہ کو کہاں پر دوڑانے کی بات ہو رہی ہے، کہاں دیکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ جیسے پچھلی آیت میں بھی کہا تھا فرجع البصر، بس تم نگاہ اٹھا کر دیکھو، هل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی گیپ نظر آتا ہے، کوئی غلطی، کوئی بریک؟ بالکل اسی طرح سے جہاں آسمان میں دیکھنے کے لیے کہا تھا، اسی طرح سے ابھی بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان میں اور باقی کریشن میں بھی، اللہ کی باقی تخلیق میں بھی، کیونکہ پچھلے آیت میں خلق الرحمن کا ذکر ہوا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں بنائی ہیں، پہاڑ، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، انسان، جانور، پانی، ہر چیز جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس میں تمہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی جو خراب ہو، کہیں کوئی مسئلہ نہیں نظر آئے گا، کہیں کوئی غلطی نہیں نظر آئے گی۔ اگر ہاتھ بنائے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو ایک سائز کا بنایا ہے، انسان کی باڈی میں جو آرگنز ہیں وہ اپنا کام بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اپنے ایک اللہ نے ان کو ایک کام بتایا ہوا ہے کرنے کا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم دوبارہ بھی دیکھو گے اور تلاش کرنے کی کوشش کرو گے کہ شاید مجھے کہیں کوئی غلطی نظر آ جائے، یا کہیں میں ایسے ڈھونڈ لوں کہ جیسے لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ طرح طرح کی باتیں ڈھونڈتے ہیں دین کے خلاف، تو جتنا مرضی تم کوشش کر لو گے تمہیں کوئی بھی غلطی نہیں ملے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا ہے، اور جس طرح اس نے پوری کائنات کو بنا دیا اور پوری کائنات کو ایک پرفیکٹ نظام کے تحت بنا دیا، اور ہر چیز اپنے دائرے میں گھوم رہی ہے، اس سے باہر نہیں نکلتی اور اللہ کا حکم مان رہی ہے، بالکل اسی طرح اس نے قیامت بھی قائم کرنی ہے، بالکل اسی طرح اس نے آخرت بھی بنائی ہوئی ہے۔ جنت اور دوزخ ہمیں بس نظر نہیں آتی، مگر وہ بھی اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پھر ان چیزوں پہ بھی یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی تو کوئی انسان نہیں بنا سکتا جو ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی تو ہمیں کوئی غلطی نظر نہیں آ سکتی، کوئی خرابی نہیں مل سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا زیادہ عظیم ہے اور کتنا زیادہ طاقتور ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا۔ اور دوسرا سبق ہمیں کیا ملا؟ کہ اب ہم نے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، جنت اور دوزخ کو سامنے رکھتے ہوئے، یقین کی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پھر کام کرنا ہے، کہ ایسے کام کرنے ہیں جن سے ہمیں جنت مل جائے، اور ایسے کاموں سے بچنا ہے کہ جو ہمیں دوزخ میں لے کر جا سکتے ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم یہ اللہ کی ساری نشانیوں پر غور کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھو، میں نے جو جو کچھ بنایا ہے اس کو جب دیکھو گے پھر تمہیں میری بھی پہچان ہوگی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا رب کیا کیا کر سکتا ہے۔ اور جتنا بھی کوشش کرو گے غلطی ڈھونڈنے کی، کوئی بھی ایسی بات ڈھونڈنے کی جو غلط ہے، تو تم تھک جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ وَهُوَ حسیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اگلی آیت میں ملتے ہیں اگلی ریکارڈنگ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ يا رجاء